بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نصیحت۔ وہاب بن منبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کو لے جا رہا تھا۔ وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کرا رکھا ہے، حالانکہ نہ وہ عاجز ہیں نہ گونگے، بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے؟ وہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھی۔ اوپر کے قصے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نیک کاموں پر اہتمام کا ایک سہل نسخہ بتلایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے اور پھر وہ یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن 9 ہجری پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ میں روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اس کا قصہ نمبر 4 باب نمبر 6 میں آتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یارو مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور معذورین جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیت تولوا واعینہم تفیض من الدمع نازل ہوئی، اور سبھی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرے انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں روتے ہوئے گزرو،
اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہوئے روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے، جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریق ہو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔